حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عراق میں قید کیے جانے سے پہلے ہی مدینہ میں پیروان اہل بیت علیہم السلام کو اپنے ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ اولاد علی و فاطمہ علیہم السلام میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے انہیں جمع فرما کر اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کی وصایت و جانشینی کا اعلان فرمایا اور ایک وصیت نامہ تحریراً بھی مکمل فرمایا جس پر مدینہ کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ اس ناخوشگوار ماحول میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت حقہ کے خدمات انجام دینے شروع کر دیے۔ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں ہر شخصیت بلند ترین علم و کمال کے درجے پر فائز تھی جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیوز پھیلانے کا زمانے نے کم موقع دیا اور کسی کو زیادہ۔ چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ جب آپ علیہ السلام امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا عالم آل محمد ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ وہ کہیں اسے یاد رکھو۔ اور پھر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما رہے تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محمد ابن عیسیٰ القطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان تحریری مسائل کو جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے اور آپ نے ان کا جواب تحریر فرمایا تھا اکٹھا کیا تو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون کا دور رہا۔ یقیناً وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس کے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ادھر ہارون کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر ہارون کے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے درمیان خانہ جنگی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخر 4 برس کی مسلسل کشمکش اور طویل خونریزی کے بعد مامون کو کامیابی ہوئی اور اس کا بھائی امین تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا اور مامون کی خلافت تمام بنی عباس کے حدود سلطنت پر قائم ہو گئی۔ امین کے قتل ہونے کے بعد سلطنت تو مامون کے نام سے قائم ہو گئی، مگر امین ننہیال کی طرف سے عربی النسل تھا اور مامون عجمی النسل۔ امین کے قتل ہونے کے بعد عراق کی عرب قوم اور ارکان سلطنت کے دل مامون کی طرف سے صاف نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ایک غم و غصے کی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف خود بنی عباس میں سے ایک بڑی جماعت جو امین کی طرفدار تھی اس سے بھی مامون کو ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا۔ امین کے قتل کے بعد مامون
عرب قوم پر اور بنی عباس کے خاندان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور اسے ہر وقت اس حلقے سے بغاوت کا اندیشہ تھا، تو اسے سیاسی مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ عرب کے خلاف عجم اور بنی عباس کے خلاف بنی فاطمہ کو اپنا بنایا جائے۔ اسی سیاسی مصلحت کے پیش نظر مامون نے بڑی چالاکی اور عیاری سے اپنی شیعت اور ولائے اہل بیت علیہم السلام کے چرچے عوام کے حلقوں میں پھیلانے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ جناب شیخ صدوق نے تحریر فرمایا ہے، اس نے اپنی نظر کی حکایت بھی نشر کی کہ جب امین کا اور میرا مقابلہ تھا اور بہت نازک حالت تھی اور عین اسی وقت میرے خلاف سیستان اور کرمان میں بھی بغاوت ہو گئی تھی اور خراسان میں بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور میری مالی حالت بھی ابتر تھی اور فوج کی طرف سے بھی اطمینان نہ تھا، تو اس سخت اور دشوار ماحول میں نے خدا سے التجا کی اور منت مانی کہ اگر یہ سب جھگڑے ختم ہو جائے اور میں خلافت تک پہنچوں تو اس کو اس کے اصلی حقدار یعنی اولاد فاطمہ میں سے جو اس کا اہل ہو اس تک پہنچا دوں گا۔ اسی نظر کے بعد سے میرے سب کام بننے لگے اور آخر تمام دشمنوں پر مجھے فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ مامون کی طرف سے اس لیے مشہور کیا گیا تاکہ اس کا عمل خلوص قلب اور حسن نیت پر مبنی سمجھا جائے۔ یوں تو اہل بیت علیہم السلام کے جو کھلے ہوئے سخت سے سخت دشمن تھے وہ بھی ان کی حقیقت اور فضیلت سے واقف تھے ہی اور ان کی عظمت کو جانتے تھے، مگر شیعت کے معنی صرف یہ جاننا تو نہیں ہے بلکہ محبت رکھنا اور اطاعت کرنا بھی ہے، اور مامون کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اس دعوی شیعت اور محبت اہل بیت علیہم السلام کا ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود خود امام علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ امام کو اپنی منشا اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جبراً ولی عہد بنانے کے بعد آپ علیہ السلام کے تمام اختیارات کو بالکل سلب کر دیا گیا اور آپ کو مجبور بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امام علی رضا کی ولی عہدی کی تفویض بھی ایک حاکمانہ تشدد تھا جو اس وقت شیعت کے بھیس میں امام علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کا اس ولی عہدی کو قبول کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہارون کے حکم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جیل چلے جانا۔ اسی لیے جب امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے رنج و صدمے اور اضطراب کی کوئی حد نہ تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے کے وقت آپ کا وہی عالم تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے روانگی کے موقع پر تھا۔ 200 ہجری میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل و عیال اور متعلقین سب کو مدینہ ہی میں چھوڑ گئے۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 5 برس کی تھی۔ آپ بھی مدینہ ہی میں رہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ بے تابانہ روضے کے اندر جاتے ہیں اور نالہ و آہ کے ساتھ امت کی شکایت کرتے ہیں، پھر باہر نکل کر گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر دل نہیں مانتا پھر روضے سے جا کر لپٹ جاتے ہیں۔ یہی صورت کئی مرتبہ ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں حضرت کے قریب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میہول، میں اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے بالجبر جدا کیا جا رہا ہوں، اب مجھ کو یہاں واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام دارالسلطنت پہنچے تو مامون نے چند روز ضیافت و تکریم کے مراسم ادا کرنے کے بعد قبول خلافت کا سوال پیش کیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے اسی طرح انکار کیا جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چوتھے موقع پر خلافت پیش کیے جانے کے وقت انکار فرما رہے تھے۔
مامون کو خلافت سے دستبردار ہونا در حقیقت منظور ہی نہ تھا، ورنہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کو اسی پر مجبور کرتا۔ چنانچہ جب حضرت نے خلافت قبول کرنے سے انکار کیا تو فوراً ہی ولی عہدی کا سوال پیش کیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس ولی عہدی کے انجام سے بھی بخوبی واقف تھے، اس لیے باخوشی جابر حکومت کی طرف سے کوئی منصب قبول کرنا آپ علیہ السلام کے مذہبی اصول کے خلاف تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس ولی عہدی سے بھی انکار فرمایا، مگر اس پر مامون کا اصرار جبر کی حد تک پہنچ گیا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ علیہ السلام اس کو منظور نہیں کر سکتے تو آپ علیہ السلام کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ جان کا خطرہ قبول کیا جا سکتا ہے جب مذہبی مفاد کا قیام جان دینے پر موقوف ہو، ورنہ حفاظت جان شریعت اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجبوراً قبول کرتا ہوں مگر کاروبار سلطنت میں خود دخل نہ دوں گا۔ ہاں اگر کسی بات میں مجھ سے مشورہ لیا جائے گا تو نیک مشورہ ضرور دوں گا۔ اس کے بعد یہ ولی عہدی صرف برائے نام سلطنت وقت کے ایک ڈھکوسلے سے زیادہ کوئی وقت نہ رکھتی تھی، جس سے ممکن ہے کچھ عرصے تک کسی سیاسی مقصد میں کامیابی حاصل کر لی گئی ہو، مگر امام علیہ السلام کی حیثیت اپنے فرائض کے انجام دینے میں بالکل وہ تھی جو ان کے پیش رو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بااقتدار طاقتوں کے ساتھ اختیار کر چکے تھے۔ جس طرح ان کا کبھی کبھی مشورہ دے دینا ان حکومتوں کو صحیح اور جائز نہیں بنا سکتا تھا، ویسے ہی امام رضا علیہ السلام کا اس نوعیت سے ولی عہدی کا قبول فرمانا اس سلطنت کے جواز کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف مامون کی ایک راج ہٹ تھی جو اس طرح پوری ہو گئی، مگر امام علیہ السلام نے اپنے دامن کو سلطنت کے ظلم اور نظم و نسق سے بالکل الگ رکھا۔ بنی عباس مامون کے اس فیصلے سے قطعاً متفق نہ تھے۔ انہوں نے بہت کچھ دراندازیاں کیں، مگر مامون نے صاف کہہ دیا کہ علی رضا علیہ السلام سے بہتر کوئی دوسرا شخص تم بتا دو۔ اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، مگر ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں کس کی علمی فوقیت ثابت ہو سکتی تھی۔ مامون کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا، نہ کوئی دوسرا دلائل سے اسے قائل کر سکتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جبراً اس ولی عہدی کے منصب پر فائز کیے جانے کو بھی دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کے سامنے اموی اور عباسی تسک و احتشام اور نمود و نمائش کے قلعے پاش پاش ہو گئے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور علی رضا علیہ السلام کے لباس میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ آپ نے اپنی دولت سرا میں قیمتی قالین بچھوانا پسند نہیں کیے، بلکہ جاڑے میں بالوں کا کمبل اور گرمی میں چٹائی کا فرش ہوا کرتا تھا۔ کھانا سامنے لایا جاتا تو دربان، سائس اور تمام غلاموں کو بلا کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے تھے۔ ادب و آداب شاہی کے خوگر ایک بلخی شخص نے ایک دن کہہ دیا کہ حضور، اگر ان لوگوں کے کھانے کا انتظام الگ ہو جایا کرے تو کیا حرج ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خالق سب کا اللہ ہے، ماں سب کی حوا اور باپ سب کے آدم علیہ السلام ہیں، جزا و سزا ہر ایک کی اس کے عمل کے مطابق ہوگی، پھر دنیا میں تفرقہ کس لیے ہو؟ اب امام رضا علیہ السلام کو تبلیغ حق کے لیے نام حسین علیہ السلام کی اشاعت کے کام کو ترقی دینے کا بھی پورا موقع حاصل ہو گیا تھا، جس کی بنیاد اس کے پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام قائم کر چکے تھے۔ مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں وہی لوگ حاضر ہوتے تھے جو بحیثیت امام عالم دین آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے،
اور اب امام رضا علیہ السلام تو امام روحانی بھی ہیں اور ولی عہد سلطنت بھی، اس لیے آپ کے دربار میں حاضر ہونے والوں کا دائرہ وسیع ہے۔ مرو کا مقام ہے جو ایران کے تقریباً وسط میں واقع ہے۔ ہر طرف کے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں یہ عالم کہ ادھر محرم کا چاند نکلا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسروں کو بھی ترغیب و تحریض کی جانے لگی کہ آل محمد علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرو اور تاثرات غم کو ظاہر کرو۔ تذکرہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو مجمع ہو اس کا نام اصطلاحی طور پر مجلس انہی امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہی سے ماخوذ ہے۔ آپ علیہ السلام نے عملی طور پر خود مجلسیں کرنا شروع کر دیں، جن میں کبھی خود ذاکر ہوئے اور دوسرے سامعین، جیسے ریان بن شبیب کی حاضری کے موقع پر جو آپ علیہ السلام نے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائے، اور کبھی عبداللہ بن ثابت یا دابل قضائی ایسے کسی شاعر کے حاضری کے موقع پر اس شاعر کو حکم ہوا کہ تم ذکر امام حسین علیہ السلام میں اشعار پڑھو۔ وہ ذاکر ہوا اور حضرت سامعین میں داخل ہوئے۔ دابل کو حضرت نے بعد مجلس ایک قیمتی حلہ بھی عنایت فرمایا، جس کے لینے میں دابل نے یہ کہہ کر عذر کیا کہ مجھے قیمتی حلے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کا اترا ہوا لباس مرحمت فرمائیے۔ تو حضرت نے ان کی خوشی کو پورا کیا اور حلہ تو انہیں دیا ہی تھا، اس کے علاوہ ایک جبہ اپنے پہننے کا بھی مرحمت فرمایا۔ اس سے ذاکر کا بلند طریقہ کار کہ اسے کسی دنیاوی انعام کی خاطر یا معذاللہ اجرت طے کر کے ذاکری نہیں کرنا چاہیے، اور بانی مجلس کا طریقہ کار کہ وہ بغیر طے کیے ہوئے کچھ بطور پیشکش ذاکر کی خدمت میں پیش کرے، دونوں امر ثابت ہیں۔ بالآخر مامون کی توقعات غلط ثابت ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ آخر امام علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ ہو گیا، اور وہی خاموش حربہ جو ان معصومین علیہ السلام کے لیے پہلے بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا، کام میں لایا گیا۔ انگور میں جو بطور تحفہ امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تھے، زہر دیا گیا، اور اس کے اثر سے 17 صفر 203 ہجری میں حضرت نے شہادت پائی۔ مامون نے بظاہر بہت رنج و ماتم کا اظہار کیا اور مگرمچھ کے آنسو بہائے اور اپنے باپ ہارون رشید کے قریب دفن کیا، جہاں مشہد مقدس میں حضرت علیہ السلام کا روضہ آج بھی تاجداران عالم کی جبیسائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہیں اپنے وقت کا بزرگ ترین دنیاوی شہنشاہ ہارون رشید بھی دفن ہے، جس کا نام و نشان تک وہاں جانے والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔